बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चौधरी, आपका मेज़बान यूट्यूब पे तारिक चौधरी चैनल के साथ। आज है 4 सितंबर, जुम्मतुल मुबारक। और आज हमें बात करना है अपोजिशन की सरगर्मियों के हवाले से। ये जो आपसी राब्ते हो रहे हैं, 20 को एपीसी कॉल करने की ऐलान किया गया है। क्या ये सारी सरगर्मियां अपोजिशन के हुकूमत को टफ टाइम दे सकेंगी? और इस मौके पे एपीसी बुलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी अपोजिशन को? वो लोग जो ये नारा लगाते नहीं थकते थे कि हम जरदारी का पेट फाड़ के उसके पेट में से लूटी हुई दौलत निकालेंगे, वो उसके कदमों में क्यों जा बैठे? ये सारी तफसील से बात करेंगे। कराची और सिंध पर हुक्मरान 2008 से पीपल्स पार्टी ने कराची और सिंध का जो हशर कर दिया है, अब वो किसी से भी डका छुपा नहीं रहा। करप्शन के नित नए रिकॉर्ड इस दौरान बनाए गए। साल तक नून लीग और पीपल्स पार्टी ने एक दूसरे की करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ दिया और एक दूसरे की फ्रेंडली अपोजिशन बनकर एक दूसरे की हुकूमत को खुला मौका दिया कि मुल्की वसाइल को शीरे मादर समझकर बेतरतीब अंदाज से लूटा जाए। गैर मुल्की बैंकों को पाकिस्तान की दौलत से भर दिया गया, ढेर लगा दिए गए, तिजोरियां भरी गईं और पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत की इंतहा तक पहुंचा दिया गया। जब से इन दोनों पार्टियों के खिलाफ तवक्को एक तीसरी पार्टी पीटीआई बरसर इक़्तिदार आई है, अवाम का एक भरपूर मैंडेट लेकर इनकी रातों की नींद और दिन का चैन बर्बाद होकर रह गया है। अदालतों में चलने वाले करप्शन केसेस से तो ये बिल्कुल ही बौखला गए हैं, जिनकी वजह से इन्हें बार बार पेशियां भुगतनी पड़ रही हैं और सजाओं का खौफ, जेल की सलाखों के पीछे आने वाले दिन गुजारने का खौफ इन्हें पल भर के लिए भी चैन नहीं लेने देता। ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इन केसेस से जान छूट जाए ताकि लूटी हुई दौलत के जो इन्होंने ढेर लगाए हुए हैं वो इनके हाथों से फिसलने ना पाए। करप्शन केसेस में अदालतें इन्हें कभी मफरूर करार देती हैं, कभी इश्तिहारी करार देती हैं, कभी इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाते हैं, कभी इनके पासपोर्ट जब्त किए जाते हैं और कभी इनके नाम ECL पे डालने का हुक्म दिया जाता है और कभी अदालतों के आगे सरेंडर होने के लिए इन्हें चंद दिन की मजीद मोहलत दी जाती है। और हिजानी कैफियत की इंतहा ये है कि करप्शन सवालात का जवाब देने की बजाय नैब पर पथराव करने के लिए घर ही से गाड़ियों पर पत्थर भर कर ले जाए जाते हैं। आज सेशन कोर्ट लाहौर ने सफ्तर अवान और 16 दीगर मुल्ज़मान की ज़मानतें इसी पथराव केस में खारिज कर दी हैं, जबकि इससे पहले एक दिन ही पहले लाहौर ही की एक अदालत ने नवाज शरीफ के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की हैं और वज़ारत ख़ारजा को लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के ज़रिए इन पर अमल दरामद करवाने का हुक्म भी दे दिया। जबकि पीपल्स पार्टी के चेयरमैन आसिफ जरदारी और उनके साथियों को ओमनी ग्रुप मेगा स्कैंडल केस में फर्द जुर्म के लिए पहले ही तलब किया जा चुका है। इन दोनों पार्टियों के लीडरों की गिरफ्तारियां सर पे खड़ी हैं, आने वाले दिन जेल में गुजरते हुए नजर आ रहे हैं। बिलावल हाउस कराची जाकर पेट फाड़ने के लिए ज़रबुल मिसल किरदार शहबाज शरीफ ने जरदारी से मुलाकात करके गिरफ्तारियों और नैब के खिलाफ मिलकर मुज़ाहमत का फैसला किया। ये है वो असल तकलीफ और असल वजह जिसके लिए
APC بلانے کی بات بھی کی گئی، حکومت کے خلاف تحریک چلانے کی بات بھی کی گئی۔ عوام جو سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں گھروں میں 5-5 فٹ گندے پانی کے جوہر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، سڑکیں ساری پانی میں بہہ گئی ہیں اور بجلی نہ ہونے کے برابر ہے۔ کراچی کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، درجنوں لوگ کرنٹ لگنے سے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ انہیں کوئی عوامی مفاد کا مسئلہ نظر نہیں آیا، صرف ایک بات نظر آئی ہے کہ نیب کی گرفتاریوں اور کارروائیوں کے خلاف مل کر مزاحمت کی جائے۔ یہ ہے سیاست، یہ ہے ملکی لیول کی پارٹیاں جو اپنی ذات کے خول سے باہر نکلنے کے لیے اب بھی تیار نہیں۔ ان کی نظر سے عوام جائے بہاڑ میں، ان کا جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، انہیں غریبوں سے، عوام کے مسائل سے کیا دلچسپی ہے؟ انہیں صرف اپنی لوٹی ہوئی دولت بچانے کے لیے اتحاد کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، جنہیں وہ سیکورٹی رسک بھی قرار دیتے رہے، جن کا پیٹ بھی پھاڑتے رہے، اور جن کے خلاف یہ دونوں ہی بے انتہا بد زبانیاں بھی کرتے رہے، اور آج گرفتاریوں کے ڈر سے نیب کے خلاف یہ اکٹھے تحریک چلانے پہ آمادہ ہو چکے۔ اور وہ صاحب جو پیٹ پھاڑنے والے تھے اور جن کا پیٹ پھاڑنا تھا، دونوں سیاسی بغل گیریت کا مظاہرہ کر رہے ہیں، سیاسی افہام و تفہیم ذات کے لیے، نہ کہ عوامی مسائل کے لیے، اور اپنی ہی ذات کو بچانے کے لیے انہوں نے چھوٹی پارٹیوں کا کندھا استعمال کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ لیکن عوامی مفاد کے نام پہ یہ ہے وہ پس منظر جس میں APC کو 20 ستمبر کو کال کیا گیا ہے، تاکہ کسی بھی طرح سے احتساب کے شکنجے سے ان دونوں پارٹیوں کے لیڈروں کی، جن کے پیٹوں میں لوٹی ہوئی دولت کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، وہ اپنی دولت اور یہ ڈھیر بچا سکیں اور احتساب سے بچ پائیں۔ اور اس مقصد کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کو کسی طرح ختم کیا جائے، کیونکہ جب تک عمران خان ہے انہیں NRO نہیں ملنے والا۔ یہ عمران خان کی گورنمنٹ کو سیاسی، انتظامی اور مالی طور پر ناکام اور ناکارہ قرار دیتے ہیں، اور اس ساری صورتحال کا حل انہیں صرف نئے انتخابات ہی کی صورت میں نظر آتا ہے۔ لیکن اس مقصد کے لیے دونوں پارٹیوں میں سے کوئی بھی قربانیاں دینے اور تحریک چلانے کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہے۔ فضل الرحمان پورا زور لگا کے دیکھ چکے ہیں کہ ان دلوں میں تیل نہیں ہے۔ یہ سارا کام اپنے حامی اور زر خرید میڈیا سے لینا چاہتے ہیں، اور میڈیا کے ذریعے مسلسل 2 سالوں سے عمران خان حکومت اب گئی کہ تب گئی کا نعرہ لگایا جا رہا ہے، راگ الاپا جا رہا ہے۔ لیکن کیا میڈیا میں یہ راگ الاپنے سے عمران خان کی عوامی ووٹ لے کے اقتدار میں آنے والی حکومت کو گرایا جا سکتا ہے؟ کیا کبھی ایسے ہوا کہ صرف میڈیا کے زور پہ کسی گورنمنٹ کو گرایا جا سکے؟ اور کبھی یہ پھر ناکام ہو کے میڈیا سے مایوس ہو کے اسٹیبلشمنٹ سے توقعات لگا لیتی ہیں، اور پھر یہ باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات میں دراڑیں پیدا ہو گئیں، آج گئی کل گئی عمران گورنمنٹ۔ لیکن جب وہاں سے بھی مایوسی ہوتی ہے تو پھر یہ سیاست کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر میڈیا کو اس ذریعہ بنایا جاتا ہے جن نون لیگ اور کاف لیگ اکٹھی ہو رہی ہیں، اتحادی چھوڑ رہے ہیں، اور اس طرح سے عمران گورنمنٹ بس جانا ہی چاہتی ہے، آج گئی یا کل گئی، اور پھر 1-2 دن بعد
پھر یہ ٹھنڈے ہو گئے اور مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ فضل الرحمان 2 سال سے مسلسل عمران خان گورنمنٹ کو ہر روز گرانے کے لیے نت نئی کوششیں کرتے ہیں، اور وہ پورا زور لگا بیٹھے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی اخلاص کے ساتھ ان کا ساتھ دیں، لیکن وہ ان دونوں پارٹیوں کی حرکات کی وجہ سے کہ یہ اہم موقع پہ پیچھے ہٹ جاتی ہیں، بہت مایوس ہو چکے ہیں، اور ان کی مایوسی کی انتہا ہے کہ اب وہ چھوٹی پارٹیوں کے دامن میں پناہ لینا چاہتے ہیں۔ جبکہ خود فضل الرحمان انتہائی معصوم بننے کے چکروں میں اسلام آباد دھرنے کا ستیہ ناش کر چکے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے رہے کہ مارچ میں عمران خان گورنمنٹ کو کوئی گرا دے گا، ہم میں تو طاقت نہیں ہے تو چلیں کوئی تو گرائے گا، اور بعد میں پتہ لگا کہ ہم تو بن گئے تھے کسی کی باتوں میں آ کے۔ تو پے در پہ ناکامیوں نے حزب اختلاف کو بالکل تنہا کر دیا ہے، مایوس کر دیا ہے، اور اوپر سے احتساب کا شکنجہ دن بدن تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ شدید معاشی بگاڑ کے بعد کئی سال کے اب مثبت انداز میں معاشی اشاریے ملنا شروع ہو گئے ہیں، جس سے عمران خان گورنمنٹ کو کچھ ریلیف ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عالمی اور علاقائی حالات کی وجہ سے بھی فوری طور پر حکومتی تبدیلی کے آثار قطعاً نظر نہیں آ رہے، لہٰذا عمران خان کی گورنمنٹ کہیں نہیں جا رہی، اور لگتا ہے کہ یہ اپنے 5 سال نہ صرف پورے کرے گی بلکہ اس کے بعد بھی اپنے اقدامات کے ذریعے سے وہ مزید اسے باری ملنے کا امکان ہے، اور اقتدار کی بار بار باریاں لینے والوں کے لیے یہ ممکن نظر نہیں آتا کہ وہ اب عمران خان کو سیاسی تنہائی کا شکار کر پائیں اور اس طرح سے عمران خان کے ہاتھوں سے اقتدار کو چھین سکیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کے پس منظر میں APC ہو رہی ہے۔ گرفتاریوں کا خوف، سیاسی ناکامیاں، ان کا بوجھ، اور سیاسی تنہائی کا شکار ہوتی ہوئی پارٹیاں یہ سمجھتی ہیں کہ اب عمران خان کے قدم دن بدن مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، لہٰذا اگر اب بھی عمران خان کی گورنمنٹ کو غیر مستحکم نہ کیا جا سکا تو پھر اسے 5 سال پورے کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر ملیں گے کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اہم خبر ساتھ لیے ہوئے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔